الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان اور قرآن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے بڑے واضح دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ قرآن کو کتاب کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے، تو قرآن میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس میں ہمارا ذکر کس انداز سے ہے؟ اگر ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ہمارا ذکر جو ہے وہ ہمیں اچھے اعمال کی صورت میں قرآن میں مل جائے گا، اور اگر ہم اچھے اعمال سے عاری ہیں اور دنیا کی عیش و عشرت میں کھوئے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ منظر بھی قرآن میں ہمیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ شہوات کی محبت سے مزین کر دی گئی ہے۔ انسان عورتوں سے محبت کرتا ہے، والبنین بیٹوں سے محبت کرتا ہے، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے ڈھیر سے محبت کرتا ہے، والخیل المسومة والانعام والحرث گھوڑوں سے، چوپاؤں سے اور کھیتی سے محبت کرتا ہے۔ ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں اس سے حسین ٹھکانہ موجود ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ شہوات کی محبت میں مبتلا ہے یا اپنی دنیا کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دنیا کی شہوات کی محبت میں مبتلا ہے یا آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جو آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہیں ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، والقانتین، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے اوقات میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں۔ تو ان دو مناظر کو دیکھ کر جو ہے ہم اپنا ذکر قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم پہلی قسم کے لوگوں میں سے ہیں یا حسین ترین لوگوں میں سے ہیں جو
دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو حسین بنانے کے لیے کوشاں۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی حسین تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔